الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ رمضان کی آخری گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، یعنی کل 2 دن ہی رہ گئے ہیں، 1 رات اور باقی ہے بس، اس کے بعد یہ مہینہ ختم۔ آلریڈی مسجدوں میں لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد ابھی سے دینے شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ ابھی دوڑ ختم نہیں ہوئی، ابھی رمضان باقی ہے۔ جتنی خوشی اس کے آنے کی ہوتی ہے، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اور اس کا اینڈ آنے لگتا ہے تو اتنا ہی دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اس طرح سے نہیں کر سکے جیسے کہ کرنا چاہیے تھا۔ نہ تو ہم اتنی محنت کر سکے ہیں، بس نام کا جاگنا ہی ہے، نہ اس طرح سے نمازیں ادا کر سکے، نہ اس طرح سے روزے رکھ سکے۔ شور بہت ہوتا ہے لیکن اس طرح سے کر نہیں پاتے۔ تو اب جب لاسٹ 2 دن رہ گئے ہیں تو اب پورا زور لگا لیں، جو کمیاں ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان اوقات کو گوائیے گا نہیں کہ عید کی تیاری میں ایسے لگ گئے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ جب مہمان رخصت ہو رہا ہو تو کیسے رخصت کیا جاتا ہے؟ اچھا، ہمارے گھر میں کوئی 1 مہینے سے آ کے رہ رہا ہو تو جس دن اس کی فلائٹ ہوتی ہے نا، اس سے 2-3 دن پہلے تو ہم بہت الرٹ ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ ہی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، پھر اس کو چاہے ہماری کوئی مصروفیت بھی ہو چھوڑ کے اس کو ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو چلے ہی جانا ہے، 2 دن میں تو اس کی فلائٹ ہے، اس نے تو چلے ہی جانا ہے۔ تو رمضان بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب کیا ہمیں، اس پہ شکر بھی ہے، لیکن ساتھ وہ ایک اندر کسک بھی ہے کہ بس چلا گیا اب، اور یہ نہیں پتا ہے کہ اگلے سال ملے گا یا نہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ پتہ نہیں کس حالت میں ملے۔ کئی لوگوں کا ذہن میں آ رہا تھا مجھے کہ پچھلے سال رمضان میں وہ تھے، اس رمضان میں نہیں تھے، تو واللہ عالم، اللہ کو بہتر معلوم ہے ہم میں سے کون نیکسٹ ایئر ہوگا اور کس حال میں ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیسے معافی مانگنی ہے ان دنوں میں، 2 دن میں، کہ جیسے کہ بس یہی چانس ہے، اس کے بعد چانس نہیں ہے۔ جس کو یہ ہو کہ بس یہی چانس ہے، اس کے بعد چانس نہیں ہے، وہ کیسے معافی مانگے گا، پھر کیسے بخشش مانگے گا؟ اور جس کو یہ ہو کہ اس کے بعد وہ بات نہیں ہے، وہ برکتیں نہیں ہیں جیسی ابھی ہیں، وہ پھر دعائیں کیسے کرے گا؟ یہ تو اے رب تیرا کرم ہے کہ رمضان کے بعد بھی تو قریب ہے، یہ چیز ہی تسلی دے دیتی ہے کہ صرف تو رمضان میں قریب نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی تو قریب ہے، ورنہ اگر رمضان کے بعد تو دور ہو جاتا تو پھر اور تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو ہمیشہ ہی تیرا نام ہے القریب، تو قریب ہی ہے، بس ہمیں یہ توفیق دینا کہ ہم دور نہ ہوں، ہم اور قریب ہو جائیں۔ جس سے ہم نے رمضان سٹارٹ کیا تھا، رمضان اینڈ ایسے کرے کہ کم از کم کچھ سٹیپس تو اللہ سے اور قریب ہو گئے ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا نام دیکھ رہے تھے الودود، اور یہ وہ نام ہے کہ کل بات ہوئی بھی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ میرا فیوریٹ نام ہے، تو تھوڑا فیوریٹزم ہو گیا کہ آج بھی ہم تھوڑا سا اسی نام کو کریں گے۔ یہ نام جو 10 راتوں کے تھے نا، یہ خاص میں نے سلیکٹ انہی راتوں کے لیے کیے تھے
کہ یہ خاص الخاص نام ہے جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور الودود بھی انہی میں سے ایک نام ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب کل میں نے آپ کو یہ نام پڑھایا تو اس کے بعد جو سجدہ تھا نا، وہ اس کی کیفیت ہی الگ تھی۔ دل کر رہا تھا کہ سجدے سے کبھی سر نہ اٹھے، اتنا پیارا سجدہ تھا، جو اس کی فیلنگ تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ پھر وہ جو مزہ آ جاتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو سیکھتے ہیں، تو وہ اور کسی چیز سے نہیں آتا۔ اور یہ خیال اتنا اچھا لگ رہا تھا سوچ کے کہ ہر بندہ، یہ اللہ تیرے لیے اسپیشل ہے، ہم جیسے بھی کوئی اسپیشل ہو سکتے ہیں کسی کے لیے اللہ، لیکن تیرے لیے ہر ایک بندہ اسپیشل ہے۔ تو کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کہ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو پیورلی انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، کہ آپ کہیں کسی فقیر کو کچھ دے رہے ہیں، کہیں کسی کی عیادت کر رہے ہیں، کہیں کسی کے جنازے پہ جا رہے ہیں، کسی کو کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی پسے ہوئے کو اٹھا رہے ہیں، کسی ضعیف کمزور کی مدد کر رہے ہیں، تو ایک بات آپ نے نوٹ کی کہ اس میں کہیں یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بیمار کی عیادت تب کرنا جب وہ نیک ہو، جب وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اور جو ایسا نہ ہو تو پھر اس کی عادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو جیسے دیکھ کے دیتے ہیں نا، کچھ ہم نے صدقہ بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھ کے دیتے ہیں، چاہے جو ہماری نیکی کے معیار پہ پورا اترتا ہو ہم بس اسی کو دینا چاہتے ہیں، جو ہمارے فرقے سے نہ ہو تو ہماری بلا سے وہ مرے یا جیے ہمیں سے کچھ نہیں، ہمارے فرقے سے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس الودود کو دیکھیں، اس نے کوئی لسٹ نہیں دی کہ جنازہ اس کا پڑھنا جو حرام نہ کھاتا ہو، ہاں، اور اس فقیر کو دینا جو میرا ذکر بڑا کرتا ہو، ٹھیک ہے، ان ماں باپ کی فرما برداری کرنا جو میرے بھی فرما بردار ہو، اور اگر تمہارے والدین میری نہیں مانتے تو ان کی ماننے کی تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے آدمی کے ساتھ بھلائی کرنا جو خود گناہوں سے بچتا ہو، جو گناہوں سے نہیں بچتا اس سے بھلائی کیا کرنی ہے؟ یا اللہ تیری رحمت کیسی ہے، قربان جائیں اس الودود پہ کہ وہ بیماروں کو، مرنے والوں کو، والدین کو، فقیروں کو، مسکینوں میں کوئی ان کو کوئی کیٹیگری نہیں بتائی بھی کہ یہ اس کیٹیگری کے ہوں گے تو تب ان کے ساتھ بھلائی ہوگی۔ ان میں کوئی شرابی بھی ہوگا، ان میں کوئی حرام کھانے والا بھی ہوگا، ان میں کوئی زانی بھی ہوگا، ان میں کوئی جھوٹا بھی ہوگا، ان میں کوئی فراڈ کرنے والا بھی ہوگا، مگر دیکھو سبحان اللہ اس نے کوئی فرق نہیں کیا، اس نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ بس یہی خاص خاص لوگوں کے لیے، بس اگر تم کچھ کرو گے تو اجر ہوگا، دوسروں کو کیوں ملے بھائی اجر؟ وہ جہاں مرضی جاتے پھرے، جب وہ میرے نافرمان ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے تم ان کی پرواہ کرو؟ جو میری نہیں سنتے تو تم کیوں ان کے مدد کرنے کے لیے بھاگے جاؤ؟ تم کیوں ہلکان ہو؟ نہیں، دیکھو اس نے کیسے سب کا ہی خیال کیا۔ کہاں کوئی لکھا ہوا ہے کہ جنازہ اس کا پڑھو گے جو نیک ہوگا تو 1 قرات اجر ملے گا، اور جو بد ہوا تو پھر کچھ نہیں ملنا۔ اس نے کیسے سب کو بھگا دیا، کام میں لگا دیا، اس الودود نے دوڑایا ہوا سب کو کہ جاؤ میرے ان بندوں کے لیے بھاگو، تمہیں میں دوں گا۔ ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے اتنے اتنے بڑے ریوارڈز رکھنے کی، اتنی اتنی بڑی بشارتیں دینے کی، سوائے اس کے کہ اس کو بہت محبت ہے اپنے بندوں سے، اس کو خیال ہے اپنے بندوں کا۔ ان بندوں کا بھی جو اس کو پوچھتے نہیں ہیں، جو اس کے انکار کرتے ہیں، جو اس کے لیے باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اگر کوئی مسکین، غریب، یتیم، بیمار، پسا ہوا انسان سن لے نا، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی خودکشی نہ کرے۔ کتنا خیال کرنے والا یہ رب ہے، اتنا خیال کرتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس طرح ہمارے سے بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اپنی محبت کی وجہ سے۔
ہم نہیں جانتے ہوتے. ایک واقعہ آتا ہے ایک شرابی کا. تو وہ ایک نوجوان تھا دریا نیل کے کنارے. اس نے اتنی شراب پی کہ قے ہو گئی, وہیں پہ جیسے گر گیا. تو دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کپڑے دھو رہے تھے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کچھوا آیا اور دریا کے کنارے آ کے لگ گیا. ذنون نے دیکھا کہ یہ کچھوا ادھر آ کے کیوں لگا ہے. دیکھا تو ایک بچھو جنگل سے تیزی سے آ رہا ہے, بہت بڑا کالا بچھو, اور وہ آ کے کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا. پھر وہ کچھوا واپس تیرنا شروع ہو گیا اور دوسرے پار چلا گیا. ذنون نے کپڑے دھونا چھوڑ دیے, سوچا کہ کوئی لگتا ہے پتہ نہیں کیا واقعہ کوئی ہونے والا ہے. آپ بھی کشتی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. اب کچھوا جا رہا ہے اور بچھو اس کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا ہے. کچھوے کا کنارے پہ پہنچنا اور عین اسی وقت بچھو کا اس پہ سوار ہونا اور اس کے بعد اس کا چل پڑنا, یہ دیکھ کے وہ حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے. اب وہ جو کچھوا تھا وہ دوسرے کنارے پہ جا کے لگ گیا اور بچھو اس کی پیٹھ سے اتر گیا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کالا سانپ اس رئیس زادہ جو تھا نوجوان شرابی, اس کو ڈسنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہوا, اس کو کوئی ہوش نہیں. تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ اتنے میں بچھو نے کود کے اس سانپ کے پھن میں اپنا ڈنک مار دیا, جس سے وہ سانپ وہی ڈھیر ہو گیا. سانپ مرا پڑا ہوا ہے اور بچھو اپنے واپس جاتا ہے, ذرا آرام کرتا ہے. بہت دور سے آیا تھا, بڑی محنت کی اس نے, اور کچھوے پہ دوبارہ سوار ہو جاتا ہے. ذنون مصری نے اس جوان کو اٹھایا, اس کا نشہ اب ختم ہو چکا تھا. آنکھ کھولی تو دیکھا حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کھڑے. کہا کہ آپ اتنے بڑے ولی اللہ, مصر کے اکابر اولیاء میں سے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مجھ جیسے بدکار اور شرابی کے پاس؟ فرمایا سنو, تم شراب پی کے مست اور بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے, لیکن تمہاری جان بچانے کے لیے اللہ نے غیب سے کتنے اسباب پیدا کیے, ذرا اس کی رحمت کا تو سن لو. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے تو بھولا ہوا تھا لیکن تیرا رب تجھے نہیں بھولا. پھر فرمایا یہ سانپ جو مرا ہوا ہے تجھے ڈسنے کے لیے 1 گز کے فاصلے تک آ چکا تھا, یہ بچھو اس رب کے حکم سے وہاں سے چلا, اس پار سے. رب نے کچھوے کو حکم دیا کہ اس کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر لینا, اس کچھوے کو کشتی بنا دیا اس کے لیے. اتنی دور سے یہ بچھو آیا تیرے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور تیرے رب نے تیری جان بچا لی. تو اس سے بے خبر پڑا ہوا تھا, وہ تجھ سے بے خبر نہیں. یہ سن کے اس نے اسی وقت توبہ کر لی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کیا اسباب کرتا ہے, کس کس طریقے سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے, کیسے کیسے مصیبتوں کو ٹالتا ہے. انسان کو ہوش ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کون سی مصیبت آنے والی تھی, کون سی مصیبت ٹل گئی, کون سا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. اگر اس کو پتا ہو تو اس کو کتنی محبت ہو جائے ایسے رب سے کہ جو آنے والی بلاؤں کو اسے دور کرتا رہتا ہے. وہ اپنے نافرمانوں کا بھی ایسا خیال فرماتا ہے. یہ بائبل میں یہ قصہ ہے ایک بادشاہ کا جس کے بہت سارے بیٹے تھے. سارے بیٹے بڑے فرما بردار تھے سوائے ایک کے. ایک جو تھا نا وہ بہت شریر تھا, نافرمان سا تھا. اس نے باپ سے کہا آپ مجھے میرا حصہ دے دیں تو میں جاؤں اپنا حصہ لے کے. باپ نے ٹھیک ہے اس کا حصہ اس کو دے کے اس کو جانے دیا. بہت سال گزر کے اس کے بعد وہ واپس آیا تو لٹا پھٹا تھا, سخت فقیری کی حالت میں. اب باپ نے باقی ساروں سے توجہ اٹھا کے ساری توجہ اور محبت کا مرکز اسی بیٹے کو بنا لیا. جو سعادت مند بیٹے تھے وہ بولے آپ نے ایسا کیوں کیا, یہ تو ایسا تھا اور آج آپ اپنی محبت اس پہ نچھاور کر رہے. بادشاہ نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو, اگر کوئی چرواہا ہو اور اس کی 100 بکریاں ہو
اور بھیڑے ہوں اور بھیڑیا کسی ایک کو اٹھا کر لے جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کے اس ایک کے پیچھے بھاگے گا اس کو بچانے کے لیے. کہنے لگا جو میرے ہیں وہ تو میرے ہی ہیں، لیکن جو مجھ سے دور چلا گیا وہ اگر لوٹ آیا تو میری ساری محبت اور توجہ اسی کے لیے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ گناہ گاروں سے بھی محبت کرتا ہے. تبھی تو وہ چاہتا ہے کہ وہ میری طرف پلٹ آئے، وہ مجھ سے دور نہ ہو، وہ ان کی واپسی پہ بہت خوش ہوتا ہے. یہ خوشی کس لیے؟ خوش ہونا چاہیے تو اس کو جو پلٹ آیا کہ شکر ہے کہ میں آ گیا، میری جان بچ گئی، ورنہ تو جہنم میں کہیں جل رہا ہوتا. شکر ہے مجھے واپسی کی اجازت مل گئی، ورنہ کہیں دروازے بند کر دیے جاتے میرے لیے تو میں کیسے واپس آتا. تو خوش تو اس کو ہونا چاہیے. الٹا خوش وہ ہو رہا ہے جس کی بادشاہی میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، کوئی آئے یا نہ آئے اس کا نہیں فرق پڑتا. تو وہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو محبت ہے، وہ الودود ہے. تبھی تو وہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو تم توبہ کر لو نا اللہ کے آگے، توبہ کر لو. تم توبہ کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ پلٹ آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. ورنہ اس کو کیا پڑی ہے تم آؤ نہیں آؤ، اس کی بلا سے زمین میں رہنے والے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے یہ انسان، ذرے کے برابر بھی نہیں اس کے سامنے. اس کو کیا، کیسے کیسے تمہیں بلاتا ہے. فرمایا ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں تجھے یاد کرتا ہوں، اور تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. دیکھا نہیں آپ نے دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے انسان ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، انہوں نے آج تک جانا ہی نہیں، انکار کر دیتے ہیں. وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ ان کے انکار کے الفاظ کو نا خود سن رہا ہے فرسٹ ہینڈ. یہ نہیں کہ کوئی فرشتے آ کے شکایتیں لگا رہے ہیں، خود سن رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. سوچے نا ہمارے خلاف کوئی باتیں کرتا ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جب وہ ہم سے ملتا ہے تو ہم بڑی اچھی طرح ملتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پیچھے کیا بات کر رہا ہے، کہ میرے پیٹھ پیچھے کیا میری برائیاں کر رہا ہے. ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے لیے پاسبل ہوتا ہے اسے اچھی طرح ملنا. اللہ اکبر. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے، تو اب وہ چلو اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ ان سے اچھا ہی معاملہ کرتا رہے کیونکہ اس کو کیا پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، وہ تو خود سن رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے، پھر بھی ان کو بھلا نہیں دیتا. ان کو کھلا بھی رہا ہے، ان کو پلا بھی رہا ہے، ان کو خوشیاں بھی دے رہا ہے، ان کو نعمتیں بھی دے رہا ہے، ان کو جینے کا موقع بھی دے رہا ہے. اس نے ان کو یاد رکھا ہوا کہ یہ میری مخلوق ہے، میں نے ہی ان کو پالنا ہے. تو تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تجھے پھر بھی یاد رکھتا ہوں، اور میں تیری طرف نگاہ لگائے رکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھے بھولا ہوا ہے، اسے مہلت دو، اسے ڈھیل دو، شاید کبھی یہ میری طرف پلٹ آئے. یہ کون کر سکتا ہے بتائیں؟ یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو الودود ہو، اس کے سوا نہیں کوئی کر سکتا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی ارشاد فرمایا، اے داؤد میرے ان بندوں کو بتا دو جو مجھ سے منہ موڑ کے نافرمانی اور گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور نفس کی آلودگیوں میں لت پت ہو کے بھول چکے ہیں مجھے، کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی نافرمانیوں کے باوجود مجھے ان سے کتنی محبت ہے اور ان کے پلٹ آنے کا کتنا انتظار ہے اور میں ان پہ کتنا مہربان ہوں، تو یہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان کی نافرمانیوں سے کیسے درگزر کرتا ہوں تو میرے شوق میں ان کے جوڑ جوڑ جدا ہو جائیں اور ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ ان کا رب ان سے کیسی پیاری محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، تو یہ اس کے شوق میں ان کا یہ حال ہو جائے. آپ دیکھیں ہم تو ذرا سا ہی ابھی سمجھ لیں کہ ان ناموں کو ہم نے سمجھ لیں بس سلائٹلی ٹچ کیا،
تو کیسی دل کی حالت ہو جاتی ہے. اور کسی کو واقعی معلوم ہو جائے اس رب کی محبت، اس کا حال کیا ہو. تو فرمایا اے داؤد میں اپنے ان بندوں کے متعلق یہ ارادہ رکھتا ہوں جو مجھے بھلا چکے ہیں، تو میرا ان کے معاملے میں کیا وہ ارادہ ہوگا جو میری طرف متوجہ ہیں اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی میرا ان سے کیا معاملہ ہوگا. پھر سوچو کہ جو میری طرف متوجہ ہیں اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر نافرمانوں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو بندے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا یہ بتا کے کہ میں الودود ہوں. اور یہ نام اس کا کب سے ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے نہیں، اس سے بھی بہت پہلے سے، جب سے وہ خود ہے اس وقت سے اس کا یہ نام ہے. اس کا مطلب ہے اس نے پہل کی ہوئی ہے محبت میں. وہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد نہیں، اس سے پہلے سے ہی الودود ہے. ابھی تو میں اس کو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون ہے اور یا میرا کوئی رب بھی ہے کہ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تب سے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو اس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیغام دے دیا کہ تمہارا رب بہت محبت کرنے والا ہے. ابھی آگے انسانوں کا ظرف ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی محبت کے پیغام پہ لبیک کہتے ہیں اور اپنی زندگی کا رخ اس طرف کر لیتے ہیں، یا وہ پرواہ بھی نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں اچھا پھر وہ تو ایسا ہے تو پھر ابھی ہمیں اور کرنے کی کچھ کیا ضرورت ہے. اگر وہ ایسا رب ہے تو پھر تو پہلے سے بھی زیادہ ریلیکس ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی تو یہ باتیں جو ہیں، یہ اسماء جو ہیں اتنے خوبصورت ہیں اور اس کی محبت کی باتیں اتنی پیاری ہیں کہ یہ باتیں سن کے ہی اس سے محبت ہو جاتی ہے. حدیث میں یہ جو بات ہے نا کہ یہ نہیں فرمایا ہے حدیث میں کہ 70 ماؤں کی محبت کے برابر وہ محبت کرتا ہے، یہ نہیں ہے حدیث. بلکہ حدیث میں جو بات ہے نا اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ 70 ماؤں کی محبت کو اگر جمع کر لیا جائے نا، ایک ماں بھی، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، اتنی محبت کرنے والی مائیں، جیسے ایک ماں کو اپنے اکلوتے بچے سے محبت ہو، ایک ماں کا ایک ہی بچہ ہو تو وہ کیسے ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ. اس کی جان بچے میں اٹکی رہتی ہے، اس کی ساری توجہ اپنے بچے میں رہتی ہے. اس طرح کی 70 مائیں لے آؤ، سب کی محبت کو جمع کر دو تو جو سب کی ملا کے محبت بنے گی نا، اس محبت سے، اس 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ. ایکول نہیں، زیادہ. اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہی، کوئی آپ کے یہاں کے صدر یا وزیر اعظم نہیں کہہ رہے جن کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور ان کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. جو اتنی زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، اگر ہم اس کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسائیں اور باقی ہر چیز کی محبت میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہائے یہ نہیں ملا، ہائے وہ نہیں ہوا، کہیں جیولری کے پیچھے، کہیں کپڑوں کے پیچھے، کہیں پیسے کے پیچھے، کہیں گاڑیوں کے، کہیں گھروں کے پیچھے کریزی ہوئے جا رہے ہیں، دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس کی محبت کی پرواہ نہیں ہے، تو بڑی ناقدری ہے. اس سے بڑی ناقدری کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بڑا ظلم ہے یہ. اس کے تو جو بھی معاملات ہمارے ساتھ ہیں نا، ان سب میں اس کی محبت جھلکتی ہے. کیسے بہانے بہانے سے ہمیں نوازتا ہے، کس طرح ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بازار کے کلمات، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے. اتنی انسان بلکہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے، اچھا اتنا سا کہنے سے اتنا مل جائے گا. سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے بہانے بہانے سے تمہیں دینا چاہتا ہے. تم مصافحہ کرو تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، تم یہ کرو گے تو تمہارا جنت میں محل بن جائے گا، تم ایسے کرو گے تمہیں ایک قرات اجر مل جائے گا. آپ سوچتے ہیں اللہ اتنا کچھ،
کیونکہ انبلیویبل سا لگتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. دنیا کے معاملے میں تو ایسا ہو سکتا ہے ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، لیکن جب اللہ کے ہاں سے ایسی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہے. واقعی اٹس ٹرو، چاہے کتنا بھی گڈ، ٹو گڈ بھی ہے نا پھر بھی ٹرو ہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اتنا اپنے بندوں کے دلوں کا خیال رکھتا ہے، اتنا اپنے بندوں کی یعنی ایک ایک بات کا، ایک ایک ان کے جذبے کا خیال فرماتا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ خوش طبعی کر رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی ایسی وحی اتری ہے غالباً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا جب ایسے دیکھا نا تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہنسی سوجتی ہے، ادھر جہنم تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے. نہیں، وجہ یہ تھی، ایسے نہیں تھا کہ کبھی بھی صحابہ کو ہنسنے نہیں دیتے، وجہ یہ تھی کہ کچھ ایسی بات ابھی اتری، کوئی جہنم کی بات کوئی ایسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، جیسے ہمیں اثر ہو جاتا ہے نا، کئی دفعہ ہم کہیں سے کوئی بات سن کے آتے ہیں تو اگر ہم آ کے دیکھتے ہیں ہمارے بچے گیم کھیل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم گیم کھیل رہے ہیں، تمہیں پتہ بھی کیا حالات بن رہے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو فرمایا اور خود وہاں سے تشریف لے گئے. اب صحابہ کا تو برا حال ہو گیا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہو گئے تھے جیسے ہمارے تو سروں پہ پہاڑ گر گیا. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ میرے بندوں کو میری رحمت سے کیوں مایوس کرتے ہیں. میرے بندوں کو سنا دیں کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان. اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی بخشش کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی جو تھے وہ چادر میں ایک پرندے کو لے آئے، ماں اس کے بچوں کے بچے بھی تھے اس کے اور وہ پرندہ بھی تھا ایک. تو وہ چادر میں ان کو لپیٹا ہوا تھا اور لے کر آ گئے. اللہ اکبر. اب غور سے سنیں کہ وہ کیا فرماتے. وہ صحابی آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ایک جھاڑی سے ان بچوں کو کپڑے میں لپیٹ لیا اٹھا کے نا، تو ان کی ماں جو تھی یہ دیکھ کے میرے سر پہ منڈلانے لگی. وہ ماں جو ہے اس کے بچے جو ڈال دیے چادر کے اندر تو وہ اوپر اڑنے لگی ان کے سر پہ. تو میں نے ذرا سا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فوراً آ کے میرے ہاتھ میں اپنے بچوں کے اوپر گر پڑی. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے وہ پرندوں کو تو آزاد کرنے کا حکم دیا ہی ان کو، لیکن سوچیں کہ آپ نے کیا فرمایا. اتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا کیا بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پہ تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا ہائی، ایسے ہمارے سامنے ایسا ہو جائے تو ہم کہیں گے ہائی ایسی ماں کی محبت کہ خود آ کے گر گئی ان کے اوپر. تو فرمایا تمہیں اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں سے ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی بدرجہ زیادہ محبت. تو کبھی منہ سے یہ بھول کے بھی نہ کہنا کہ اللہ کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اگر واقعی اس کو میرا خیال ہوتا تو میں نے تو یہ مانگا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے تو اتنی دعائیں کی تھی، مجھے یہ نہیں ملا. یہ سوچیں کہ آپ میں سے جو بھی والدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بات سوچیں کہ آپ اپنے بچوں پہ اتنی جان چھڑکتے ہیں، کتنی قربانی دیتے ہیں. اب بچہ اگر بڑا ہو کے ایسا کہتے کہ ان کو تو میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے، میں نے یہ مانگا انہوں نے نہیں لے کے دیا، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ حالانکہ آپ نے تو ہو سکتا ہے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ لے کے دیا، جیب نہیں اجازت دیتی ہوگی، مگر جب اللہ کے بارے میں کوئی ایسا کہتا ہے نا تو اس کے خزانوں میں تو کوئی بھی کمی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ دے سکتا ہے.
اس کو تو کوئی مجبوری نہیں ایسی، پھر وہ کیوں نہیں دیتا؟ وہ اگر نہیں دیتا تو اس لیے کہ اس میں بھی اس کی محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. وہ چیز ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے لیے نہ بہتر ہو، یا ہو سکتا ہے کبھی بھی بہتر نہ ہو، تو وہ اس وقت دیتا نہیں ہے ہمیں. تو اس بنا پہ کبھی بھی اللہ کی محبت کو ڈاؤٹ نہ کریں، یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ سب آپ سے اپنی خاطر محبت کرتے ہیں. ایک اللہ کی ذات ہے وہ جو آپ سے آپ کی خاطر محبت کرتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. اس کی محبت میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے ہم سے. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت ہے. یا اللہ، ہم تو واقعی اپنی نمازوں کو خود بھی دیکھیں نا تو شرم آ جاتی ہے. ان نمازوں کو لے کے پیش کیسے ہوں گے، کیا اللہ کو دکھائیں گے؟ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس کو ان ہماری عبادات کی ضرورت ہوگی؟ پھر اور کیا رہ جاتا ہے؟ اور کون سے ہمارے ایسے کوئی کارنامے ہیں جن کی اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی؟ ہاں، ایسا خیال بھی دل میں آنے لگے نا تو یاد کر لیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آسمان جو ہے اسکویک کر رہا ہے، چرچرا رہا ہے. اسکویکنگ ساؤنڈ ہوتی ہے نا، چرچرا رہا ہے. تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیوں چرچرا رہا ہے؟ اس لیے کہ 4 انگلی بھی جگہ وہاں پہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو. اس کے بعد سوچ لینا کہ میں کس زوم میں بیٹھی ہوں، میری کون سی ضرورت ہے جو اللہ کو ہے تو جس کی وجہ سے وہ میری پرواہ کر رہا ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں لو پھر میں نے اتنا مانگا تو پھر کیوں نہیں مجھے میری خواہش پوری ہوئی؟ تو اس کی لاکھوں حکمتیں ہیں، لاکھوں. صرف میں آپ کے آگے ایک رکھتی ہوں، باقی جو ہیں وہ تو اللہ کو بہتر پتا ہوتا ہے کیا حکمت ہے. ہمیں تو ہماری کہاں اتنی عقلیں ہیں، سمجھے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے. کئی چیزیں تو بعد میں جا کے سمجھ آتی بھی ہیں، زندگی میں ہی اللہ دکھا دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ شکر ہے پھر اس وقت ایسا نہیں ہو گیا تھا، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر دیکھو کیا ہوتا. ہاں لیکن وہ جب ہو رہا تھا معاملہ تب نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو یہ تو صرف ایک اگزامپل ہے کہ اس طرح سے ہم کہتے ہیں کئی چیزوں کی تو پتہ ہی نہیں چلتی. تو جو ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، طبرانی میں ہے کہ میرے بندوں میں بعض ایسے ہیں جن کا ایمان حالت فقر میں ہی درست رہ سکتا ہے، اگر میں ان کے رزق کی کشادگی دے دوں تو ان کا معاملہ خراب ہو جائے، یعنی وہ اللہ سے دور ہو جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ وہ ان کا معاملہ خراب ہو جائے، ان کے ایمان میں فرق آ جائے گا، وہ مجھ سے دور ہو جائیں گے، تو میں ان کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان بیماری میں ہی درست رہ سکتا ہے، اگر ان کو صحت دے دوں تو ان کا معاملہ بگڑ جائے، یعنی وہ مجھ سے دور ہو جائے، ان کا ایمان میں خلا آ جائے تو ان کو بیمار ہی رکھتا ہوں. بعض ایسے ہیں جن کا ایمان صحت کی حالت میں ہی درست رہ سکتا ہے، اگر ان کو بیماری دے دوں تو ان کا معاملہ خراب ہو جائے، وہ مجھ سے دور ہو جائے، تو ان کو تندرستی رکھتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے انسان کی بہتری کس میں ہے. وہ جانتا ہے میں نے اس کو یہ دے دیا تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا یا اس کا ایمان خراب ہو جائے گا. اس کی محبت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ مجھ سے دور ہو، وہ نہیں چاہتا کہ ایسی چیز اس کو دے دوں جس سے اس کی ایمان کا نقصان ہو جائے. یہ تو آخرت میں جا کے پتا چلے گا نا کہ ایمان کا نقصان کتنی بڑی چیز تھی. ابھی یہاں پہ تو پرواہ بھی نہیں، اچھا ہو جائے ایمان کا نقصان تو کون سی ایسی بڑی بات ہے، چیز تو مل جائے نا. او نادانو، تمہیں کیا پتا ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ جب وہاں قدر و قیمت پتا چلے گی تو کسی چیز کے بدلے نہیں اس کو دینا چاہو گے. تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا چاہتا ہے، جتنا ہم اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ وہ چاہتا ہے. کل میں نے آپ کو طریقے بتائے تھے نا کہ کیسے اس کی محبت دل میں بڑھائی جائے. تو جس میں یہ بھی ہے کہ قرآن سے مضبوط تعلق ہو، اسماء حسنہ کی سمجھ ہو، اس کی اطاعت ہو، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، اس کی نافرمانی سے بچیں.
یہ سارے طریقے میں نے آپ کو کل بتائے تھے، لیکن آج میں آپ کو ایک طریقہ بتانا چاہتی ہوں جو سب سے ٹاپ پہ رکھ سکتے ہیں آپ، جس کے ذریعے اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ الودود سے ہی مانگے کہ وہ محبت ڈال دے دل میں، کیونکہ وہ الودود جو ہے وہی ڈال سکتا ہے۔ محبت کا خزانہ بھی اس کے پاس ہے، پتہ ہے آپ کو، جس کے لیے چاہے، جس کے دل میں محبت ڈال دے۔ کسی کے لیے آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ فلاں مجھ سے محبت کرنے لگے، شوہر کی محبت کرنے لگے، بچے محبت کرنے لگے، تو اس کے لیے بھی اس کا نام الودود جو ہے اس کا ورد شروع کر لے، زبان پہ جاری رکھے اس نام کو۔ ہر نام کی ایک تاثیر ہے، ہر نام کی، تو یہ نام بھی ایک تاثیر رکھتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس کو پکاریں، اس کی محبت پانے کے لیے اس سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعا مانگی، روح المعانی میں یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا یوں فرماتے تھے، اللہم جعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ اپنی محبت میرے اندر میری جان سے بھی زیادہ کر دے، یعنی مجھے تیرے سے اتنی محبت ہو، اتنی محبت کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اور اپنی جان کے اندر نا انسان کی ساری خواہشات بھی اپنے اندر ہی ہیں، اپنی ساری مرضیاں بھی اپنے اندر ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری جو خواہش ہے نا اس سے بھی زیادہ تو مجھے پیارا ہو جائے۔ میرا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، تیرا حکم نہ ٹوٹے، کیونکہ جب اپنی جان زیادہ پیاری ہو جاتی ہے نا اللہ سے، تو پھر انسان اپنی جان کی فکر یعنی اپنی خواہش کی فکر زیادہ کرتا ہے، ہائے میرا دل ٹوٹ جائے گا، میری یہ خواہش چھوڑنی پڑے گی مجھے، پھر انسان اللہ کو پیچھے کر دیتا ہے، اپنی خواہش کو آگے کر دیتا ہے۔ تو دعا کیا ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، سب سے پہلے انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اللہ میری اپنی جان سے بھی زیادہ تو مجھے پیارا ہو جائے، واہلی، اور پھر اپنے بعد اپنے گھر والے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اپنے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اچھا پھر اللہ اپنی خاندان، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ اپنی محبت میرے اندر ڈال دے۔ اور پھر تیسری چیز، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت مجھے دے دے، تو مجھے اتنا محبوب ہو جائے کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ۔ اب یہ بات شاید آپ کو اس لیے نہ سمجھ آئے کہ آپ نے نہ کبھی اتنی گرمی دیکھی، نہ کبھی ایسی پیاس دیکھی ہے، لیکن جو لوگ صحراؤں میں رہتے تھے ان کو پتا تھا کہ پیاس میں ٹھنڈا پانی کیا چیز ہوتا ہے، یہ وہ صرف بتا سکتے تھے۔ شدید پیاس پہ جو ٹھنڈا پانی ہے نا وہ رگ رگ میں جیسے اسے جان آ جاتی ہے، اور شدید پیاس میں پانی جتنا پیارا ہوتا ہے نا، اے اللہ اس سے زیادہ تو مجھے پیارا ہو جائے، ایسی اپنی محبت مجھے عطا کر دے، اتنی بڑھ جائے تیری محبت میرے اندر۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جب اتنی ہو جائے گی پھر تو ان تین چیزوں سے زیادہ ہو گئی تو پھر ہر چیز سے زیادہ ہوگی، ایسی محبت آ جاتی ہے تو پھر تو اس محبوب کی طرف سے کوئی بلا بھی آئے تو انسان اف تک نہیں کرتا، کہتا ہے سب اسی کی طرف سے ہے نا۔ اور ایک دعا ہے اس سلسلے میں جو کہ مسنون دعاؤں میں آپ کو مل جائے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے سے نزدیک ہونے میں فائدہ دے، تیرے قریب کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی ایسے لوگوں کی بھی محبت مانگ دی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں، اگر آپ کو یہ نہیں بھی آتی کوئی بات نہیں، آپ اپنی زبان میں ہی مانگ لیں، ایسی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ضروری یہی مانگنی ہے،
اپنے دل سے بس جو آپ نے مانگی وہی اصل دعا وہی ہے. چاہے آپ کتابوں کی کتابیں مسنون دعاؤں کی قرآنی دعاؤں کی پڑھ پڑھ کے ختم کرتے رہیں، لیکن اگر دل سے نہ نکلی تو وہ کوئی دعا بنتی ہی نہیں ہے. وہ بس ایک کلمات ہیں جو آپ ادا کر رہے ہیں، وہ دعا نہیں ہے. دعا کے اندر نا، دعا میں ڈیسپریشن ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میں تجھ سے یہ مانگتی ہوں. پھر جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی نا، اس نے تو سب کچھ پا لیا. اس کو وہ دولت مل گئی جو سب سے بڑی دولت ہے. وہ بہت امیر ہو گیا. ان چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں جو یہاں کی ہیں، مٹ جانے والی چیزوں کو لے کے انسان سوچتا ہے میں بڑا دولت مند ہو گیا. یہ چیزیں بھی جدا ہو جائیں گی، یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور انسان خود بھی مٹ جائے گا. لیکن سوچو جس کو وہ انمول دولت مل گئی جو پھر کبھی ختم نہیں ہونی، وہاں پہ اٹھیں گے تو تب بھی یہ دولت اس کے پاس ہوگی. اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی؟ سب دولتیں دنیا میں رہ جائیں گی، یہ دولت لے کے وہ وہاں پہ حشر کے میدان میں ہوگا. تو اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اس الودود، اس محبت کرنے والے رب کو مت بھلاؤ. پہچانو اس کو. سب سے بڑی محرومی ہے اگر ہم دنیا سے چلے گئے اور ہم نے اس رب کو نہ پہچانا. یہ سب سے بڑی محرومی ہے. اسی وجہ سے ہم اس دنیا میں جب رہتے ہیں نا تو دکھی رہتے ہیں، کیونکہ اس الجبار کو نہیں ہم جانتے. اسی وجہ سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت اپنے آپ کو ٹھکرایا ہوا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس الودود کو نہیں پہچانتے. اسی وجہ سے دنیا میں ہم فکرات میں گھرے رہتے ہیں، کیونکہ ہم اس الوکیل کو ہی نہیں جانتے. اور اسی وجہ سے ہم دنیا میں بے چین رہتے ہیں، کیونکہ ہم اس المجیب کو نہیں سمجھتے. اور اسی وجہ سے اس دنیا میں نفسا نفسی میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ رب جو پالنے والا ہے اس کا ہی ہمیں پتا کسی نے نہیں بتایا. اور اسی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس الغفور الغفار اور العفو کو نہیں سمجھ پاتے، پتہ ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم دوستوں سے شکایت کرتے ہیں، پیاروں سے شکایت کرتے ہیں تم نے کبھی مجھے گفٹ نہیں دیا، اس لیے کہ ہم اس الوہاب کو جانتے نہیں ہیں. اسی لیے ہم اپنی جاب یا بزنس اور اس کی انگزائٹی لیے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس الرزاق کا نہیں پتا. اور اسی وجہ سے ہم غمگین ہو کے کہتے ہیں کہ میری باتیں سننے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہم اس السمیع کو نہیں جانتے. اور اسی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہم بدنام نہ ہو جائیں، ہمارے پول نہ کھل جائیں کسی کے سامنے، کیونکہ ہم اس الستیر کو سمجھتے نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے ہم ہر وقت ایک یعنی فکر کے عالم میں رہتے ہیں، فکر میں ہلکان رہتے ہیں، کیونکہ ہم المہیمن جو نگہبان ہے اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں. تو ہماری زندگی میزریبل ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کے اسماء کو نہیں جانتے. اور جیسے جیسے اس کے اسماء کا پتہ چلنے لگتا ہے، اور یقین بھی دل میں بیٹھنا ضروری ہے. یقین دل میں آنے لگتا ہے نا، زندگی ٹھہر جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ جو ہے فوراً پھر آپ اس کا جو بھی اس وقت اس کا نام اپروپریٹ ہوتا ہے وہ اس وقت آپ لیتے ہیں. مجھے کیا فکر ہے وہ الجبار جو ہے، مجھے کیا فکر ہے وہ الودود جو ہے میرے لیے، مجھے کیا فکر ہے وہ الرزاق جو ہے میرے لیے. مجھے اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ المہیمن تو ہے نا، الحفیظ تو ہے نا. اور اس نے مجھے ایسا سنا دیا، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا. العلیم تو ہے نا، وہ تو سب جانتا ہے. البصیر تو ہے نا، اس نے تو سب دیکھ لیا. تو ہماری زندگی پرسکون تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے اسماء حسنی کا یقین دل میں بٹھا لیں. جس رب سے تعلق توڑ کے دور بھاگتے ہیں نا، کہاں بھاگو گے؟
کہاں بھاگو گے؟ تمہیں ایسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ملے گا، یقین کریں کوئی بھی نہیں ملے گا، ڈھونڈ کے لا کے دکھا دیں اگر کسی کو کوئی ملتا ہے جس میں یہ صفات ہو، جو ایسا کرم کرنے والا ہو، جو ایسا خیال کرنے والا ہو، جو اللطیف ہو، نرمی کرنے والا، خیال کرنے والا. دور جانے میں نقصان تمہارا ہے، اس کا نہیں ہے. تم اپنا ہی برا کر رہے ہو اور اس زندگی میں خود ہی مزریبل ہوتے ہو جب اس سے دور جاتے ہو. اور اس سے محبت کر لی تو وہ تو شکور ہے. ایسا قدردان کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر. اور جس نے اس رب سے محبت کر لی، یہ خزانہ جس کو مل گیا، یہ دولت جس نے پا لی، تو وہ اس بات کو سن لے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے کوئی خاص نماز روزہ صدقہ وغیرہ تو جمع نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو پھر سن لے، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو یہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول سے ہے نا، وہ اس کی وجہ سے انسان ان سے قریب ہوگا قیامت میں. جیسے بی بی آسیہ فرماتی ہے نا، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے رب، پہلے نہیں فرمایا مجھے جنت دے دے، اے رب اپنے پاس گھر دینا جنت میں، اپنے پاس، کیونکہ تو پاس نہ ہوا تو جنت بھی جنت نہیں ہے، اور تو پاس ہو گیا نا تو دنیا بھی جنت بن جاتی. دعا ہی کتنی پیاری ہے، سبحان اللہ. تو اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے. ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے بڑی محبت فرماتے ہیں، لیکن اس کی خاص محبت اپنے پیارے بندوں کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، انبیاء کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، فرشتوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اور قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے نا، واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اس طرح سے بہت ساری جگہ پہ آتا ہے، ان اللہ یحب المتقین. تو یعنی اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے. یہ لسٹ آتی ہے قرآن میں، جہاں پہ آیا کرے وہاں پہ خاص نوٹ کر لیا کرے کہ یہ اسپیشل لوگ ہیں جن سے اللہ کی اسپیشل محبت ہے. تو میں نے ایسا بننا ہے تو مجھے بھی وہ اسپیشل والی محبت مل جائے گی. عام والی تو سب کے لیے، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ جیسے انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اب چاہے اولاد جیسی بھی ہو محبت تو ہے نا، فرمانوں سے بھی ہوتی ہے، فرما برداروں سے بھی ہوتی، لیکن جو خاص محبت ہے وہ ان سے ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل محبت ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو جب یہ خاص محبت اس کو ہو جاتی ہے نا اپنے کسی بندے سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ضرور ان میں شامل کر دینا جن سے تو خاص محبت کرتا ہے. اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہے، ہمیں اس قابل بنا دینا، اس قابل بنا دینا اللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کریم کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو جبرائیل امین کو اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تو میرے فلاں بندے کو جانتا ہے جو فلاں جگہ پہ رہتا ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں میں
سمجھ لینا اس کا نام، کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، کیا خوش قسمتی ہے کسی انسان کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام لے، اللہ کریم اس کا نام لے، اور آسمانوں پہ اس کا نام لیا جا رہا ہو. یہی بہت بڑی بات ہے. مثلاً آپ کا جو بھی نام ہے آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجھے مثلاً ہے کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے، مجھے آسیہ سے محبت ہے، مجھے سوچیں آپ یہ کہ انسان کی روح جھوم جاتی ہے کہ میرا رب میرا نام لے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلا کے یہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل اب جاؤ زمین و آسمان کے کونے کونے میں میرے اس بندے کے ذکر کا ڈنکا بجا دو. کائنات میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہے. پھر آسمانی مخلوق میں یہ اعلان کرا جاتا ہے اور وہاں پہ بھی اس کا نام لیا جاتا ہے. سوچو اب دنیا میں بیٹھا اس کو پتہ ہی نہیں. یا اللہ کتنا خوش قسمت ہے ایسا انسان، کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ پھر آسمانوں میں جبرائیل علیہ السلام آ کے اس کے نام کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سو اینڈ سو سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. جب اللہ کی طرف سے ایسی بات آ گئی فرشتے تو سنتے ہی عمل کرنے والے ہیں نا، تو وہ فوراً اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو اس کو نہیں پتا ہے کہ جبرائیل مجھ سے محبت کرتے ہیں اور فرشتے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے. ایک ادنا سا انسان ہے، اس کی بات ہو رہی. کتنا بھی انسان اونچا ہو جائے، کتنا بھی اونچا ہو جائے، پھر بھی وہ چھوٹا ہی ہے، پھر بھی وہ حقیر ہی ہے. لیکن اس رب نے کیا مقام دے دیا انسان کو کہ اپنی محبت کے قابل بنا دیا. تو ساری آسمانی مخلوق اس کو محبوب بنا لیتی ہے. اللہ اکبر. آپ نے یہ سوچا ہے یہ ہے اصل خوش نصیبی. ہم پتہ نہیں کن چیزوں کو خوش نصیبی کہتے ہیں. یہ ہے اصل خوش نصیبی جس کی تمنا ہونی چاہیے کہ انسان بیٹھا تو زمین پہ ہے، زمین کے کسی کونے پہ پڑا ہوا ہے، مگر اس کی محبت کے چرچے آسمانوں میں ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر جبرائیل علیہ السلام اس بندے کی محبت کا ذکر کر کے اعلان کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے. اب ملائکہ تو اس سے محبت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے جبرائیل ابھی میری محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوا، ابھی تو آسمانی مخلوق نے اس سے محبت کی ہے، ابھی فرشی مخلوق باقی ہے، ان کو بھی اس محبت میں شامل کر لو. تو اب جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ اترتے ہیں اور اس بندے کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس بندے کی محبت دلوں میں بٹھا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں جاؤ زمین میں اتر جاؤ، مشرق سے مغرب تک اس بندے کی محبت کا اعلان کرو. جو بھی سعادت کے قابل ہوگا اس کے دل میں اس بندے کی محبت بیٹھ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس بندے کی مقبولیت، اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے. وہ بندوں کے دلوں میں، وہ رب جو ہے نا، وہ الودود جو ہے، وہ بندوں کے دلوں میں اس کی محبت کو القاء کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہر کوئی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس کی جتنی زیادہ محبت ہوگی تو پھر ظاہر ہے الودود سے جتنی جس کی زیادہ محبت ہوگی ظاہر ہے اتنی محبت اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں بھی اس کے لیے ڈال دے گا. اور پھر یہ دیکھیں کہ
اس بندے کی محبت پھر صرف ظاہری یہ زندگی تک ہی نہیں رہتی، بلکہ بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے نا کوئی کتنی اللہ سے محبت کرتا ہے، تو ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں. تو زندگیوں تک ہی نہیں، بعد تک ایسی ان کی محبت ہوتی ہے کہ بعد میں بھی لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگ ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، جہاں ان کا نام دیکھتے ہیں دل میں ان کے لیے محبت آ جاتی ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھ لیں، ائمہ کرام کو دیکھ لیں، بخاری و مسلم کو دیکھ لیں، کیسے اتنے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان کی محبت دلوں میں ہے. ذکر تو فرعون کا بھی ہوتا ہے، لیکن کیا اس کی محبت کسی بھی دل میں ہے؟ نہیں. لیکن جہاں عمر اور علی اور عثمان کا ذکر آ جائے ہر دل محبت سے جھوم جاتا ہے. یہ اللہ محبت ڈالتا ہے ان کی، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا. وہ کسی کا بڑا پیارا شعر ہے نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس کی محبت کا چراغ خود خدا نے روشن کر دیا، اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، پھر تو اس کے چرچے ہی چرچے. تو وہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی محبتیں دیکھیں آج تک دلوں میں قائم ہیں. اور صرف ان کی نہیں، آپ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، آپ کے سامنے کی بات ہے، کوئی ایک آدمی ہے، نہ وہ عالم دین ہے، نہ وہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی تابعی ہے، آج کے ہمارے وقت میں ہے، لیکن اس نے اللہ کی خاطر اپنی زندگی بدل دی. شہرت کی بلندیوں کو چھوڑ کے، گانے بجانے کو چھوڑ کے، اللہ کی خاطر گلی گلی شہر شہر اس کے نام کی صدائیں لگاتے ہوئے گھومنے لگا. تو اس کی محبت کتنے دلوں میں ہے. دنیا سے چلا بھی گیا تو لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اس طرح اللہ ڈال دیتا ہے محبت. سبحان اللہ، اللہ کی محبت کتنی قیمتی چیز ہے جس کو حاصل ہو جائے. لوگ شہرت کی خاطر، لوگ اس کی خاطر اتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اتنی بڑی بڑی اپنی تصویریں لگا لیں گے، اپنے ناموں کے بورڈ لگا رہیں گے، اپنے اتنے چاہیں گے کہ ہماری بس لوگ ہمیں یاد رکھیں، لوگوں کو ہمارا پتہ ہو، ہمارا نام یہاں لکھا جائے وہاں لکھا جائے. ہو سکتا ہے کسی کا نام تو لکھا جائے اور اس کا نام تو لیا جائے، اس نے ملک کی یہ خدمت کی، اس نے ایسا کر دیا کارنامہ، اس نے وہ کارنامہ کر دیا، مگر محبت نہیں پیدا ہوتی. محبت صرف اللہ ڈالتا ہے، وہ الودود کے ہاتھ میں ہے جس کے لیے ڈال دے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہم نے کیا لینا ہے؟ ہم نے یہ لینا ہے کہ ہمارے دل میں بھی انسانیت کے لیے محبت ہو. جب اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ نفرتیں چھوڑ دیں، اس سے نفرت، اس سے نفرت. یہ دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے نام کا فقیر بنا دے، کہ تیرا نام لے لے کے پھریں دنیا میں، دنیا والوں کو تیری پہچان کروا دیں. اللہ بس تیرے نام کی صدائیں لگاتے پھریں، ہر گلی کوچے میں، ہر جگہ. یا اللہ تیرے نام کی ہم صدائیں لگائیں، ہم وہ فقیر بن جائیں جو تیرا نام لے لے کے دنیا کو جگا رہے ہیں. اللہ ہمیں وہ بنا دے. اور آج اس آیت کے ساتھ اللہ کو پکارے جو سورہ نمل میں ہے، 62 نمبر آیت، 20واں پارے کے آپ کو شروع میں ہی مل جائے گی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور اس کے اوپر سے تکلیف کو دور کرتا ہے. پھر آگے بھی آیت کا حصہ ہے، اس کے بعد ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے؟ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ بھلا بتاؤ کون سنتا ہوگا؟ جو فریاد کرتا ہے، جو بے قرار ہے. جب آپ اللہ سے ڈیسپریشن کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں نا، اللہ ضرور سنتا ہے.
اسی طرح جن کے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی حالات ہیں، آج انسانیت اتنی دکھی ہے. لوگ جب آ کے مسئلے بیان کرتے ہیں، کوئی کسی طرح سے دکھی ہے، کوئی کسی طرح سے دکھی، جس کو کھول لو اس کا کوئی مسئلہ ہے، کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے. کہیں کوئی اولاد کی طرف سے دکھی ہے، اولاد نافرمان ہے، کہیں اولاد دین کی طرف نہیں ہے، کہیں کوئی جسمانی ایسی پرابلمز ہے اولاد کی جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہے، کہیں اولاد اپنے گھر میں سکھی نہیں ہے اس کی وجہ سے ماں باپ رو رہے ہیں، کہیں شوہروں کی طرف سے عورتیں پریشان ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، ان کے کوئی مسئلے ہیں، کہیں کسی کے پاس اولاد ہے وہ بھی دکھی ہے، تو جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی دکھی ہے، وہ دکھی ہو رہے ہیں کہ ہائے ہمیں مل جائے. کوئی بیماری سے دکھی ہے، ہائے اس بیماری میں پڑ گئے. کوئی رزق کے لیے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اور کسی ایسی چیز کے اندر، ایسی مصیبت کے اندر پڑا ہوا ہے جو وہ بیان ہی نہیں کر سکتا کسی کو. سارے مسئلوں کو اللہ جانتا ہے، سارے مسئلے اس کے آگے رکھ دیں اور بے قرار ہو جائے، اپنے بے قرار دل کے ساتھ اس کو پکارے اور بار بار اس آیت کو اپنی زبان پہ رکھے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے جب وہ بے قرار اس کو پکارتا ہے. اللہ ہمارے دل بے قرار ہے، ہماری یہ مشکل ہے، تو آسان کر. ویکشف السوء، تو ہے نا جو مشکل کو آسان کرتے ہیں، تو ہے نا جو تکلیف کو دور کرنے والا. الہ الا اللہ، اللہ تیرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں. لا ہم کدھر جائیں، پھر کدھر جائیں، ہم کس کو جا کے کہیں؟ ہمارے پاس کوئی رب نہیں ہے، ایک تیرے در کے سوا کوئی در ہی نہیں. تو ہم نے تجھی سے مانگنا، تجھے ہی کہنا ہے. ہم اپنی فریاد کسی کو نہیں سنا سکتے. انسان سنائے بھی کس کو؟ وہ دوسرے بھی ہے، وہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے، وہ بیچارے کیا کر سکتے؟ کوئی بھی کسی کے لیے مشکل آسان نہیں کر سکتا. کسی کو اپنے گناہوں کا رنج ہے، کوئی کسی چیز سے پریشان ہے تو کوئی کسی چیز سے. تو یہ ہم سارے مسئلے لے کے کدھر چلے جائیں بتائیں؟ صرف ایک بارگاہ ایسی ہے، ایک در ایسا ہے جو کھلا ہوا ہے، وہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا. اس در پہ پکارے، اس در پہ کہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے مسئلوں کو حل کر دے. جو آپ کا مسئلہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسی قسم کا بھی، اس الودود کے سامنے رکھے نا، رکھے. اب آپ نے اس کا یہ نام سیکھا ہے، رکھے اس کے ساتھ. اس المجید کے سامنے رکھے جو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا. اور رات کی گھڑیوں کے اندر تو وہ تو تیار ہے سننے کے لیے. تو سنائے اس کو، اپنی ساری کہانی سنائے. میں دعا کروں گی تو میں اپنی بات کروں گی، میں ایک جنرل دعا کر سکتی. دیکھیے ہر ایک کا ایک مسئلہ ہے، وہ اپنے مسئلے کو خود زیادہ بہتر بیان کر سکتا ہے، وہ زیادہ اپنی بے قراری کو اللہ کو دکھا کے اور مانگ سکتا ہے. اپنے مسئلے کو خود مانگے. آپ اپنا خود کنیکشن اللہ سے رکھیں. مت جائیں کہ وہ جی فلانی جگہ پہ دعا ہو رہی ہے بھاگے وہاں جا رہے ہیں، وہاں پہ دعا ہو رہی ہے بھاگے ادھر جا رہے ہیں. دعا میری اور میرے رب کی بات ہوتی ہے، یہ کنیکشن میرا اور میرے رب کا ہے. یہ دعا مانگنا سیکھ لیں. جو یہاں پہ بھی ہم دعا کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ میری دعا کو زیادہ سنی جاتی ہے تو آپ نہیں کر سکتے تو میں آپ لوگوں کے بہاف پہ کروں. ایسا کچھ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں آ جائے، ہمیں طریقہ آ جائے. جیسے لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، نہیں پتا ہے مانگنا، کبھی نہیں کسی نے سکھایا، نہیں سمجھ آتی. تو صرف مقصد یہ ہے، ادروائز اللہ تو سب کی سنتا ہے. جو بھی بے چین دل ہے نا، جو بھی بے قرار دل ہے، وہ اس کی سنتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا دل کا حال کیا ہے، کتنا تڑپ رہا ہے یہ دل، کتنی اس کو چاہت ہے کہ میری یہ دعا بس قبول ہو جائے. بس وہ یہ دیکھتا ہے، وہ دے گا. اس کے ساتھ بڑی امید کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ جائیں، یہاں سے ملے گا. وہ کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتا، کسی کو دھتکارتا نہیں ہے. اور پھر ہم اپنے گھر آئے ہوئے فقیر کو تو ہم بھی کوئی
रोटी का टुकड़ा दे के ही भेजते हैं। जो इतने बड़े शहंशाह के दरवाजे पे चला जाए तो भला वो उसको खाली भेजेगा? तो मांगना सीखे, खुद मांगे, मत दर दर घूमे कि वो हमें मंगवा दे, वो हमें मंगवा दे, आप मांग ले हमारे लिए, आप मांग ले, आप दुआ कर दे, आप कर दे। नहीं, मैं खुद दुआ करूं। जरूरत मेरी है। जैसे मैं तड़प सकती हूँ अपनी दुआ के लिए, कोई दूसरा मेरे लिए थोड़ी तड़पेगा। और मुझे कोई भी हाजत है, मेरी कोई भी मुश्किल है, जैसे मैं बयान कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता। तो अल्लाह तआला के साथ हर एक अपना एक कनेक्शन बना ले। वो तार टूटना नहीं चाहिए, और वो किसी के थ्रू नहीं जाना चाहिए। मेरे थ्रू नहीं, किसी और के भी थ्रू नहीं, मेरा और मेरे रब का मामला हो। मेरा सीधा तार उधर जाके जुड़े। और फिर ये होगा कि सिर्फ रमजान में नहीं, क्योंकि हमारे तो रोज हमें हाजतें हैं, रोज हमें जरूरतें हैं, हम तो इतने मोहताज हैं। आज एक चीज मसला हल होता है, कल कोई और मसला आ जाएगा। तो हम तो रोज यहाँ पे कोई नहीं आपके लिए बैठ के दुआएं करेगा। अपनी दुआओं का जब आपने एक रिश्ता बना लिया ना अपने रब के साथ, आपने बातें करनी जब सीख लेंगे ना अपने रब के साथ, फिर आप खुद ही मांगा करेंगे। फिर कोई परेशानी होगी दौड़ के उसके पास चले जाए, उसकी पनाह ले ले, उससे कहें, वो सुन रहा है, वो देख रहा है। हम इस वक्त बैठे बातें कर रहे हैं ना, वो देख रहा है हमें, वो एक एक बात को सुन रहा है, वो एक एक दिल को देख रहा है, दिल पे भी उसकी नजर है। आप जिस हाल में भी बैठे और जो भी कह रहे हैं वो मैं नहीं जानती, और वो अल्लाह सुन रहा है। बोले उससे, देर ना करे, बोले उससे और मांगे उससे, जी भर के मांगे, हर चीज मांगे, कोई चीज रह ना जाए। क्योंकि कोई चीज भी हम खुद नहीं अपने लिए कर सकते, वो कर सकता है हमारे लिए। हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये यकीन रख के मांगे। अल्लाह तू हर चीज पे कादिर है। तू कौन कह दे मेरी दुआओं पे, अल्लाह अल्लाह तल्ला तू कह दे के हो जा, तो वो हो जाएगा, मेरा तो काम बन जाएगा ना। तो इसमें कोई लालच की या कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर हमने ये भी कह दिया वो भी कह दिया तो फिर इतनी ज्यादा दुआएं हो जाएंगी। नहीं, सारी ही मांगे, सारी ही मांगे, जो याद आता जाता है। अब देखिए, अब मैं आपके सामने बैठ जाती हूँ, मेरे पास कोई लिस्ट भी नहीं होती, बस मांगती जाती, कोई दुआ इधर की जा रही है, कोई उधर जा रही है। आपने देखा ये कैसे मैं कभी इधर हूं तो कभी उधर हूं तो कभी कुछ, लेकिन जो भी बस दिमाग में आती जाती, कई भूल भी जाती है। ये तो हमारे, हम देखे इतने कमजोर है, हमें तो अपनी भी नहीं जरूरतें पता। अल्लाह ऐसे मिस्कीनों पे तू ही रहम कर या अल्लाह। बस हम आजिज बन के तेरे आगे आ गए, हमें तो अपनी जरूरतों का नहीं पता, इससे ज्यादा क्या मिस्कीनी हो सकती। तो लेकिन तुझे तो हमारी जरूरतों का पता है ना, तुझे तो हमारे मसलों का पता है ना। अल्लाह तू अता कर, तुझे सारा इल्म है, तुझे हमारा हाल माजी मुस्तकबिल सब पता है। तेरे सामने हमारे सारे कच्चे छट्टे खुले हुए, लोगों से छुपे हो लेकिन तेरे से कोई चीज नहीं छुपी हुई है अल्लाह। और तेरे से कोई हमें शर्म नहीं है बयान करने में, किसी को बताएंगे तो शर्म आएगी। अल्लाह तेरे आगे कोई शर्म नहीं है, कोई भरम नहीं है तेरे आगे, हम तो नंगे हैं तेरे आगे अल्लाह। तो सब कुछ जानता है हमारा। तो फिर उस ऐसे रब के सामने लेके जाए अपनी दुआएं, ऐसे रब से मांगे। लैलतुल कदर है या नहीं है, ताक रात है या दूसरी रात है, हमें तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। हम तो मोहताज है ना, और कबूलियत की घड़ियां है ना ये। तो फिर मांगे और जी भर के मांगे। अल्लाह ताला तो हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा लेना या अल्लाह। जिस जिसके हाथ भी इस वक्त तेरे आगे उठे हो अल्लाह, खाली ना किसी को भेजना, सबको दे के भेजना, और अपनी शान के मुताबिक अता फरमाना, हमारी मांग के मुताबिक नहीं, तो अपनी शान के मुताबिक देना अल्लाह। तेरी शान बड़ी बुलंद है, हमें नहीं मांगने का ढंग आता, ना तरीका ना सलीका आता। जैसे भी मांग ले टूटे फूटे अल्फाज में ही मांगे तो पूरी फरमा देना है रब। तो मांगे गुनाहों की माफी भी मांगे, दुनिया भी मांगे और आखिरत भी मांगे, और अपने हर मसले का हल भी मांगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.